أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 184 کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. اس آیہ مبارکہ میں روزوں کو گنتی کے دن فرمایا گیا ہے، یعنی پورے سال کے مقابلے میں تو ایک ماہ گنتی کے دن ہی ہیں. روزے تو فرض ہو گئے، لیکن تمام لوگوں کی صحت اور مسائل تو ایک جیسے نہیں ہوتے. اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، اس لیے ہر انسان کے لیے آسانی چاہتا ہے. اس آیہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون کون سے لوگوں کو کس کس حال میں رخصت ہے. پھر وہ لوگ بعد کے دنوں میں روزے پورے کریں یا روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں. یہ سب احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. دراصل مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ یہ روزے تو گنتی کے چند دن ہیں، اگر تھوڑی بہت مشکل بھی ہو تو روزہ رکھ لیں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ایام معدودات، گنتی کے دن. فمن کان منکم مریضا، پس جو ہو تم میں سے بیمار، او یا علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو پس گنتی پوری کرے دوسرے دنوں سے. وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ، طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیۃ، فدیہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. فمن تطوع خیرا، پس جو کوئی خوشی سے زیادہ کرے بلائی، فہو خیر لہ، پس وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم سب روزے رکھو، خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ایام معدودات، ایام جمع ہوتی ہے یوم کی، دن. معدودات یہ جمع ہے، جمع مؤنث سالم. معدودت دن، وہ واحد ہو جائے گا اس کا، تو یہ مرکب توصیفی بن گیا، موصوف اور یہ اس کی صفت. تو گنتی کے دن ہے، گنے ہوئے دن ہیں. یہ معدود مفعول کے وزن پہ ہے، تو گنے ہوئے دن. فمن کان منکم مریضا، پس من جو ہے یہ شرط ہو گیا، حرف شرط. پس جو کوئی کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً مریض، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او یا علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، فعدہ، پس وہ گنتی کرے، گنتی پوری کرے. عدت ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی گنتی پوری کی جاتی ہے دنوں کی. تو وہی پس گنتی پوری کرے. من حرف جار ہو گیا، ایامن یوم کی جمع ہو گیا، اخر دوسرے، تو دوسرے دنوں سے وہ گنتی پوری کرے. یعنی جتنے روزے رہ جائیں، اگر بیماری کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تو جتنے بھی روزے اس کے رہ جائیں گے وہ پھر دوسرے دنوں میں جا کے اس گنتی کو پورا کرے گا. وَعَلَى الَّذِينَ، اور علی پر، الذین ان لوگوں کے، اور ان لوگوں کے ذمے ہے، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہوں اس کی. الذین اس میں موصول جمع مذکر ہو گیا، اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں. یطیقونہ کو دیکھیے گا،
اس کا مادہ ہوتا ہے تو، واو اور کاف، اور باب ہے افعال، اور باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل، اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن جائے گا اتوا کا، یہ بن جائے گا یوتوے کو۔ واو حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح، اس پر جزم ہے، لہذا یہ حرکت ہے پیچھے منتقل ہو جائے گی، یہ پیچھے منتقل ہوگی، یہاں پہ ساکن رہ گیا، اور یہ اب واو حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح پر زبر، اور زبر کی مناسبت واو سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا بن گیا اتاقا۔ اس میں دیکھیں واو حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح، اس پر جزم، لہذا یہ حرکت ہے پیچھے منتقل کر دیں گے۔ اب واو حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح کے نیچے زیر، اور زیر کی مناسبت واو سے نہیں ہوتی بلکہ یا سے ہوتی ہے، لہذا یہ بن گیا یتیکو۔ تو اتاقا، اس نے بمشکل قدرت حاصل کی، اس نے بمشکل طاقت حاصل کی، طاقت پائی، یتیکو یہ مضارع ہو گیا، وہ بمشکل قدرت رکھتا ہے، تو یتیکانی تثنیہ بن جائے گا اور یتیکون جمع بن جائے گا، تو یہاں پر ہمارے پاس مضارع کا صیغہ جمع مذکر غائب، تو یتیکون وہ طاقت رکھتے ہیں، وہ قدرت رکھتے ہیں، ہو اس کی یعنی روزہ رکھنے کی، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی یعنی روزہ رکھنے کی، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت موجود ہو لیکن پھر بھی کوئی اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ فدیہ، وہ فدیہ دے۔ کتنا فدیہ دے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، یعنی وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا تو لہذا اس کا فدیہ پورا ہو گیا۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ طاقت رکھتا ہے کوئی بندہ، قدرت ہے اس کے پاس لیکن وہ نہیں رکھ رہا، لہذا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ دوسرا اس کا ترجمہ کچھ مفسرین نے کیا ہے کہ ان لوگوں پر جو طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے بمشکل قدرت رکھنا، بمشکل طاقت رکھنا، تو بمشکل طاقت جیسے بوڑھا آدمی ہے تو وہ بمشکل ہی روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو جو قدرت نہیں رکھتے یعنی ان کے پاس طاقت نہیں ہے اس کی یعنی روزہ رکھنے کی، تو وہ فدیہ دے ایک مسکین کے لیے۔ تو اب یہ دونوں ترجمے جو ہیں وہ تقریباً 50% لوگوں نے وہ کیا اور 50% نے اس کے برعکس کیا ہے کہ پہلے کے مطابق طاقت ہے لیکن نہ رکھے تو وہ فدیہ دے ایک مسکین کو کھانا کھلا کے، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس طاقت بمشکل ہے یعنی نہیں ہے طاقت، تو لہذا اس کے لیے پھر فدیہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، یہ مرکب اضافی ہو جائے گا۔ فمن تطوع، پس جو من، جو تطوع جو خوشی سے زیادہ کرے، تطوع کو دیکھیے گا اس کا مادہ ہے تو، واو اور عین، اور باب ہے تفعل، اور باب تفعل ہوتا ہے تفعل یا تفعل۔ اب اس میں درج کریں، یہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، تو یہ بن گیا تطوع، تو یہی ہمارے پاس ہے، یعنی ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ پس جو خوشی سے کرے، تطوع ہوتا ہے جیسے ہم فرض کیا نماز پڑھتے ہیں
تو اس میں اور زیادہ بہتری لانے کے لیے، زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ساتھ نوافل بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو وہ جو نوافل پڑھتے ہیں وہ تطوع ہے، خوشی سے کرنا، شوق سے کوئی کام کرنا۔ پس جو خوشی سے کرے زیادہ، خیرن بھلائی، نیکی، کوئی نیکی، فہوا پس وہ کیا، وہ بھلائی جو ہے، وہ نیکی جو ہے، خیرن زیادہ بہتر ہے، لہو اس کے لیے، اس شخص کے لیے، یعنی جو شوق سے کوئی نیکی زیادہ کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ خیرن جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، افضل التفضیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، زیادہ بہتر، اور خیرن بھلائی، نیکی، تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اب اس کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو وہ ایک سے زیادہ کو کھلا دے، تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ باؤ حرف عطف ہو گیا، ان حروف ناصبہ میں سے ہے، ان، لن، کئ، اذن، حتی، یہ حروف ناصبہ ہوتے ہیں، اور یہ اپنے بعد آنے والے کو، اسم کو، فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ یہ تصومون تھا تو اس کا نون زبر نہ، وہ یہ ان کے اثر کی وجہ سے گر گیا ہے، یعنی وہ مجزوم ہو گیا ہے۔ اور یہ کہ تم سب روزہ رکھو، تصومو کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہوتا ہے صاد، واو اور میم، اور باب ہے ناصرہ، اور ناصرہ ینصر ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا ساواما، اور اس میں کریں گے تو یہ بن جائے گا یسوم۔ واو حرف علت سے پہلے حرف صحیح، اس پر زبر، تو زبر کی مناسبت واو سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ بن گیا صام، اس نے روزہ رکھا۔ واو حرف علت سے پہلے حرف صحیح، اس پر جزم ہے، لہذا واو کی حرکت پیچھے منتقل کر دیں گے تو یہ بن گیا، یہ ساکن رہ گیا، تو یسوم، وہ روزہ رکھتا ہے یا رکھے گا، اسی سے حاضر کا صیغہ بن جائے گا، تصوم، تم روزہ رکھتے ہو یا رکھو گے، اور تصومانی تثنیہ بن جائے گا، اور تصومون جمع بن جائے گا۔ تو یہ ایکچولی ہے تصومون، تم سب روزہ رکھتے ہو، اور یہ کہ تم سب روزہ رکھو، اب نون زبر نہ جو تھا وہ گر گیا ان کی اثر کی وجہ سے، اور یہ کہ تم سب روزہ رکھو، خیرن زیادہ بہتر ہے، افضل التفضیل بن گیا یہ خیرن، زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، ان حرف شرط ہو گیا، اگر کنتم تم سب ہو، تعلمون تم جانتے، یعنی اگر تم اس بات کو جان لو تو یہ تمہارے لیے پھر روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے نا کہ اگر اس کے پاس طاقت بھی ہے اور اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ عبوری حکم تھا۔ اگلی آیات جو آ رہی ہیں اس میں پھر صریحاً حکم ہو گیا کہ نہیں، روزہ ہی رکھنا ہے تم نے۔ تو یہ چونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ روزے کا حکم بھی آیا بتدریج، تو اس وجہ سے یہ حکم ہے کہ آپ روزہ نہ بھی رکھیں تو مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن اب اس وقت جو ہے یہ ہمارے لیے ایسی اجازت نہیں ہے، اب ہمیں روزہ رکھنا ہی ہے۔ لیکن دوسرا جو ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت نہیں، جو جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اگر بمشکل وہ قدرت رکھتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ قدرت نہیں رکھتا تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلائے، اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر یہ تو آج بھی یہی حکم ہے کہ جو آدمی اتنا بیمار ہے یا اتنا بوڑھا ہے کہ وہ اسے پتہ ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو سکے گا تو لہذا وہ پھر مسکین کو کھانا کھلائے گا، تو یہ حکم آج بھی موجود ہے۔ تعلمون جو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا، یہ کنتم جو ہے یہ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا،
کنتا کنتما کنتم، یعنی یہ ماضی کا صیغہ جمع مذکر حاضر، کنتم تم سب ہو، تعلمون اس کا مادہ ہے عین لام اور میم، اور باب ہے سامیہ، اور سامیہ یسمع ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا عالمہ اور یہ بن گئی یعلم۔ تو یعلم اس سے حاضر کا صیغہ بن جائے گا تعلم، اور تعلمانی اور جمع بن جائے گا تعلمون، یعنی مضارع کا صیغہ جمع مذکر حاضر۔ تو اگر تم ہو جانتے، اگر تم یہ بات جان لو تو پھر روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔